اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں کیس آیا. اس کیس کی کچھ ڈیٹیلز جو اس وقت دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن وہی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہے. مین اسٹریم میڈیا اس کو اس طرح نہیں اٹھا رہا جتنا سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے. اینڈ سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دونوں سائڈز کو سن لیں. جو لوگ جتنے بھی فریق ہیں ان کی ساروں کی بات سنیں اور کبھی بھی ریش فیصلہ نہ کریں, بلکہ بڑے معتدل طریقے سے آپ کو جو ہے نا ہر چیز کو لینا پڑتا ہے, اور جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ آ جائے. میں نے اس میں کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ بہاولپور یونیورسٹی کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا. اس کے علاوہ جو لوگ کچھ بہاولپور میں رہتے ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے آن گراؤنڈ سچویشن کا پتہ لگایا کہ بھئی آپ کو کیا لگ رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. پھر کچھ ڈاکیومنٹس میرے تک پہنچے, کچھ ایف آئی آرز کی جو تھیں اور جو انیشل رپورٹس تھیں یونیورسٹی کی طرف سے وہ پہنچی. تو اس کی بیسس کے اوپر لگ یہ رہا ہے, اینڈ باقی تو یہ ہے کہ جب اس کو کیس کو ٹرائی کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا. لگ یہ رہا ہے کہ ایک اس میں منسٹرز بھی انوالوڈ ہیں, کوئی ایکٹنگ منسٹرز انوالوڈ ہیں, سرونگ منسٹرز انوالوڈ ہیں, ان کے بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی دیٹ اسٹل انڈر انویسٹیگیشن. سو کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس نے ایک شخص کو پکڑا جس کے پاس سے کچھ نازیبا قسم کا کانٹینٹ برآمد ہوا ان فارم آف ویڈیو, اور اس کے پاس کچھ ڈرگز وغیرہ بھی تھے. وہاں سے یہ سارا ڈبہ جو ہے وہ کھلتا ہے, پینڈوراز باکس کھلتا ہے, ایک بندے سے دوسرا بندہ, دوسرے سے تیسرا. اور ان شارٹ یہ ہوا کہ کچھ بڑے سینئر جو اہلکار ہیں یونیورسٹی کے اندر, خاص طور پہ جو آپ کے سیکیورٹی انچارج ہیں اور کچھ جو آپ کے وہاں پہ پروفیسرز ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے ٹریجرر ہیں فار ایگزامپل, ان کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو ہیں ایک رنگ بنا ہوا تھا جو کہ ملوث تھا بہت ہی نازیبا قسم کی حرکتوں میں. وہ حرکتیں کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جگہ جگہ پر ایک تو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, سرویلنس کیمراز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی اپوائنٹڈ ہیں بائی دا یونیورسٹی جو کہ جنرلی یونیورسٹی کو سرویل کر رہے ہوتے ہیں. وہ سیکرٹ کہہ لو کہ سرویلنس والے لوگ ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ تھا کہ یہ جو اعجاز صاحب کی, ان کا ذکر کیا جاتا ہے, میجر اعجاز ریٹائرڈ جو کہ سیکورٹی انچارج تھے, انہوں نے بیسکلی کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے نا, اگر آپ کو لگتا ہے کیمپس پہ کوئی نازیبا حرکت ہو رہی ہے, فار ایگزامپل وہ لڑکے لڑکیاں آفن کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں چل رہی ہیں یا کسی ایک جگہ پہ یا دوسری جگہ پہ, تو آپ نے ایسی چیزیں ریکارڈ کرنی ہے. اگر وہ کوئی نشہ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل سگریٹ وغیرہ پی رہے ہیں یا کوئی اور اس سے اوپر کا نشہ کر رہے ہیں, تو آپ نے ویڈیو بنا کے مجھ تک پہنچا دینی ہے. تو بیسڈ اپون سی سی ٹی وی فوٹیج اینڈ ادر یہ ڈیٹا ان کے پاس آتا تھا. تو بجائے کہ اس ڈیٹا کو وہ اسٹوڈنٹ افیئرز میں لے کے جائیں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے, انہوں نے خود سے کارروائی ڈال کے اسٹوڈنٹس کو بلاتے, خاص طور پہ لڑکی کو بلاتے اور کہتے کہ تمہاری یہ فوٹیج برآمد ہو گئی ہے, تم فلاں لڑکے کے ساتھ تھی, تم نے ہاتھ میں نشہ تھا, یہ تھا, وہ تھا, جو کچھ بھی تھا یہ ہم نے پکڑ لیا. اب آپ جو ہے برائے مہربانی ہمیں کچھ کانٹینٹ شیئر کریں ورنہ آپ کے امی ابو کو بلا لیں گے. تو یہ ہوتا تھا اوور اے پیریڈ آف ڈیز. لائک فار ایگزامپل پہلے دن بلایا, پھر اگلے دن بلا کے ایک ریٹن ان کو وہ دے دیا کہ جی اب ہم نے آفیشیل نوٹس لے لیا آپ کا اور آپ کی یہ فلاں فلاں چیز برآمد ہو گئی ہے. تیسری چوتھی دفعہ پھر کہا چلیں یہ معاملہ تو اب بہت بڑھ گیا ہے اور اب اس کو ٹھپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس آپ پھر ہمارے ساتھ تھرو ہو جائیں. اور پھر یہ کہ جی کوئی ہماری پارٹی ہو رہی ہے, اس میں بڑے انفلوئنشل لوگ ہوں گے, اس میں آپ نے جانا ہے, تو یہ آپ کے لیے اب ایک ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات آگے لیک نہ ہو. اب لڑکیاں جو ہیں آؤٹ آف پریشر آ کے, وہ زیادہ تر میں سے ہاسٹلائٹس تھیں, پریشر میں آ کے کہ جی ماں باپ کو پتہ لگ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بہت سارے تھریٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر اس کے ساتھ کمپلائی کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ سٹریم ہے جو کہ اس طرح سے لڑکیاں ایکسپلائٹ ہوئیں. اچھا, اس کے بعد دوسری جو سٹریم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو اپنا سی جی پی اے امپروو کرنے کے لیے, مارکس امپروو کرنے کے لیے, نمبر لینے کے لیے مختلف ٹیچروں نے ان کو اپرچونٹی دی کہ بھئی اگر آپ کے نمبر بڑھ جائیں گے لیکن اس کے لیے یہ فیورز ہیں. تو انہوں نے اپنا کانٹینٹ ان کے ساتھ شیئر کیا, اس کے کچھ اسکرین شاٹس وغیرہ بھی ہم تک پہنچے. ناؤ دا پرابلم از دس, یہ سارا معاملہ ہو گیا. بعض رپورٹس میں کہا جا رہا تھا جی 5,000 سے زائد نازیبا تصاویر اور پکچرز اور ویڈیوز برآمد ہوئیں, کچھ میں کہا 7,000 تصاویر. نمبر مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو سکتا ہے اس میں ایگزیجریشن ہو, وہ تو جب پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ دس ہیپنڈ, یہ تو کنفرم بات ہے, دس ہیپنڈ. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا یا نہیں آیا, یہ تو ہوا ہے. لوکلز جو آن گراؤنڈ ہیں, یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. لیکن ہاں نمبرز میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. میں مطالبہ کروں گا حکومت وقت سے بھی کہ دیکھیں جب آپ ایسے لوگوں کو پنش نہیں کرتے نا, دیکھیں جو لوگ بھی انوالو ہیں نا, پورا رنگ پکڑنا چاہیے. جتنے لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایم ہی پکڑ لیں, ان کی تحقیق کر کے پکڑیں. لیکن جو انوالو تھا, چاہے وہ منسٹر تھا, اس کا بچہ تھا, یا کوئی انتظامیہ تھی, جو لوگ تھے, اور جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ
پاکستان کے حالات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, آپ کا یہ پلان ہی نہیں ہے, آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. لوگ اس وقت غم و غصے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا, اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا اور کوئی ایکشن نہیں. تو پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پھر آپ کا ملک کو ٹھیک کرنے کا پلان ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی تب تک یہ پرابلم رہے گا. اور میں ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ جی آپ یہ مدرسوں کے بارے میں کیوں نہیں بولتے. میں کہتا ہوں مدرسے میں اگر یہ بندہ اسٹارٹ ادھر سے کریں, میں کہتا ہوں بالکل اسٹارٹ وہاں سے کریں. اور جو مدرسے میں اگر یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ والا واقعہ ہوا ہے, وہاں تو تھا نا ایک آدھ بچہ پکڑا گیا, یہ ہو گیا وہ گیا, فلانے نے کیا. میں کہتا ہوں مدرسے کا جو مولوی عالم ہے اس کو زیادہ سزا دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک بہت ہی باعزت پیشے میں لگا ہوا ہے. وہ تو اس کا تو کام ہی لوگوں کو ایتھیکل مورل ویلیوز تھا. اگر وہ کرپٹ ہو رہا ہے, میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو زیادہ سخت سزا دیں. اور جو یہ لوگ ہیں ان کو بھی سزا دیں. کسی کے لیے ایکسیپشن ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جی مولوی کو چھوڑ دو, فلاں کو پکڑ دو. جہاں پہ بھی یہ گند ہو, جب تک آپ سزا نہیں دیں گے آپ لوگوں کا اعتماد نہیں جیت سکتے, اور یہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آئی ول جسٹ سے ٹو دا پیرنٹس ہو آر لسننگ, کیونکہ ہم ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں تھوڑا سا پریشر آپ کو بھی ڈالنا پڑے گا. کیونکہ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو نا یونیورسٹی نہ بھیجیں, تب تک نہ بھیجیں جب تک آپ یونیورسٹی سے گارنٹی نہ لیں کہ ہمارے بچے یہاں محفوظ ہیں. آپ لوگ یعنی یہ کون سا مذاق ہے کہ آپ کے فیکلٹی ممبر, آپ کے مینیجرز, آپ کا سیکورٹی انچارج, آپ کا فلانا ٹریجرر, یہ سارے لوگ انوالوڈ ہیں. کتنا بڑا یہ رنگ ہے, کتنے پروفیسر انوالوڈ ہیں. جب تک یونیورسٹی اس کی گارنٹی نہیں دیتی کہ جی ہم یہاں پہ ایک اچھا ماحول دیں گے, بچیوں کے یعنی بیچ میں وہ جو فری مکسنگ اور یہ ناچ گانا اور ہلڑ بازی, اس کو ہم انکریج نہیں کریں گے. یعنی پیرنٹس جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, یو ہیو ٹو ہٹ دیز یونیورسٹیز ویئر اٹ ریئلی ہرٹس. اینڈ ویئر ڈز اٹ ہرٹ؟ اٹ ہرٹس دا پے چیک. ان کے جو پیسوں پہ ہرٹ ہوتا ہے. اگر آپ بچے بھیجنا چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹکلی ان کا کام بند ہو جائے گا. اور آپ کو یہ پریشر کریٹ کرنا ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ریلی کریں. دیکھیں ہم لوگ صرف اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, آپ کو انفارم کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں. پیرنٹس ہیو ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک ایکشن. دیٹس واٹ آئی ول سے.